بزرگان محترم، آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نام خدا کا کرنا لحاظ ہے، نام خدا کا کرنا لحاظ ہے، کرنا بیان اسی کا آج ہے۔ کار بد سے قبل بسملہ نہیں پڑھنا ہے، کار بد سے قبل بسملہ نہیں پڑھنا ہے، اس عمل سے سدا بچنا ہے۔ کرنا ایسا نام خدا کی توہین ہے، کرنا ایسا نام خدا کی توہین ہے، ایسا کرنے والا بلا شبہ بے دین ہے۔ نام خدا عظمت والا ہے اور بڑا ہی برکت والا ہے۔ نام خدا کی کرنا تعظیم ہے، آقا نے دی ہمیں یہی تعلیم ہے۔ رکھنا سدا اس بات کا خیال ہے کہ نام خدا کی بڑی شان ہے۔ رکھنا سدا اس بات کا دھیان ہے کہ نام خدا کی بڑی شان ہے۔ اور آخری مصرع ہے، شریعت نے رکھی ہر چیز میں حد بندی ہے، شریعت نے رکھی ہر چیز میں حد بندی ہے، اس کا لحاظ نہ کرنا باعث شرمندگی ہے۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مجھے کیا گفتگو کرنی ہے۔ مختصر طور پر آپ کو سبق پھر تازہ کرا دوں۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ہر اچھے کے کلو امرن ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اختر وفی روایت او ابتر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ تو یہاں ایک جملہ علماء نے بڑھایا ہے درمیان میں، بریکٹ میں، کاؤنٹس میں، کہ ہر اچھے کام سے پہلے یہ بسملہ پڑھنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر کام سے پہلے کا مطلب یہ کہ علل اطلاق، علل ٹپ، جو میرے ذہن میں آئے، جو آپ کے ذہن میں آئے، جو ان الذین آمنوا کے دماغ میں آئے، کہ بس ہر بات سے پہلے بسملہ پڑھے، نہیں۔ اسی لیے آخری مصرع یہ تھا کہ شریعت نے رکھی ہر چیز میں کیا ہے؟ حد بندی ہے۔ ہاں، ایک لائن بتا دیے، بارڈر، کہ اس سے کراس نہیں کرنا ہے۔ دنیا میں آج بڑا شور ہے، اور خاص طور سے جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے کہ انسان کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن اس آزادی میں بھی پابندی ہے۔ جو میرے دماغ میں آئے، جو کسی اور کے دماغ میں آئے، ایسا نہیں بول سکتے۔ آزادی کا مطلب بھی ایک حد تک آزادی ہے، اس سے آگے آزادی نہیں ہے۔ تو اسی طرح شریعت کے ہر حکم میں یاد رکھنا کہ شریعت نے حد بندی کی ہے، ایک بارڈر لائن ہے، اسے کراس نہیں کر سکتے۔
کچھ کام ایسے ہیں کہ جس سے پہلے بسملہ پڑھنا سعد اللہ صاحب نہ یہ کہ کار ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہے. ثواب تو کیا ملے گا, الٹا کیا ہوگا حنیف بھائی؟ گناہ ہوگا, الٹا گناہ ہوگا, ثواب نہیں ملے گا. یہ ہر چیز میں. روزہ سال میں کتنے دن نہیں رکھ سکتے؟ نہیں یاد رہی ہے عارف بھائی تو આપણે તો નલ્લેથી વોટ કોને આપતા આવેલા હે? પંજાને. હા, ઇન્ડિયામાં પંજાને આપતા આવેલા તો પંજો યાદ રાખવાનો. تو 5 दिन روزے نہیں رکھ سکتے. اگر کسی نے رکھ لیا تو ثواب نہیں, الٹا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. دن میں اتنے ہی 5 اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے روزے میں 5 دن, اسی طرح 24 آورز جو دن کے ہیں رات دن مل کر, اس میں بھی 5 ٹائم ایسے ہیں کہ جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں گے تو ثواب نہیں, الٹا کیا ہوگا؟ ہاں, یہ مسئلہ بھی بعض مرتبہ یاد نہیں ہوتا لوگوں کو, ذہن میں نہیں ہوتا, کیونکہ کسی نے بتایا نہیں, سکھایا نہیں. ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے. کسی پر کوئی نکیر یا طعن و تشنیع مقصود نہیں ہے. چند مہینے پہلے کی بات ہے ہماری اس مسجد کی. ہمارے علاقے سے قریب ایک بستی ہے جہاں وہ لڑکا رہتا ہے. اس کی والدہ اس علاقے کی ہے, والد انڈیا سے ہیں. تو وہ نانا کے گھر آیا, فجر کی نماز کے لیے آیا. اس کے نانا جان میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ આપણો નવાસો હાફિઝ કુરાન છે માશાઅલ્લાહ, અગર તમારી ઇજાઝત હોય તો ફજરની નમાઝે પઢાવે તો જરા સારું રહેશે, મને ગમશે. તો હાફિઝ ઇમ્તિયાઝ, જે ઇમામ બી જૂનો થાય ને તો યાદ રાખવાનું, એને તો આ ઓફર બહુ ગમે हैं. हाँ, शुरू में तो इमाम बनता है नूरानी भाई तो बड़ा शौक होता है. जैसे आदमी कार पास हो हैं तो माँ बाप को पूछता है कि काम हो तो क्यों हंबे थी ने शौक उतरी जाए પછી કે તો सालों नहीं जाए हैं. फिर भी जो है वो हसन भाई जाने के लिए तैयार नहीं होता वो. तो इमामत में भी ऐसा ही है कि शुरू में अगर कोई आए भी तो आदमी चाहता है कि नहीं यार किसी को ऑफर नहीं करनी है, नमाज तो मैं पढ़ाऊँगा. लेकिन एक ज़माना हो जाता है और यही हाल हमारा तो बयान में भी है. હું તો હોદા જ કરું કે કોઈ આવે કે હું છૂટું સિદ્દીકભાઈ, કે કોઈ આવે ને આપણે છૂટે એમ તો આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહે કે ભાવતું તું ને વેદે કહ્યું, હે ને સબી ચાચા? હા, ભાવતું તું ને વેદે કહ્યું. તો મેં એના નાનાને કીધું ખુશીથી, મેં કે બિલકુલ, મેં કે તો મેં કીધું કે તમે એને હમણાંથી જ મુસલ્લા પર બેહાડી દો, એને અહીંયા હોનો બેહાડો બીજી ત્રીજી સફમાં, એને કાં બેહાડો? સીધો મુસલ્લા પર જ બેહાડી દો કે સુલેમાનભાઈ મારા ઘરની જોઈ જ નહીં કે મહેમાન મોજૂદ છે हैं. हाँ, कि सुलेमान भाई तकबीर शुरू कर देंगे. खैर, तो उस लड़के ने क्या किया, 4 रकत पढ़ी, पहले 2 रकत और फिर वापस 2 रकत. तो मैं गया उसके पास नमाज से पहले ही और मैंने पूछा, इसलिए कि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए. फजर का जो पूरा वक्त है उसमें आप 4 नमाजें पढ़ सकते हैं. नंबर 1 सुन्नत फजर की, नंबर 2
فرض، نمبر 3 قضا، نمبر 4 نماز جنازہ، اور آپ 5ویں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ من وجہن نماز ہے، من وجہن سجدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت۔ نہیں، سہو نہیں امتیاز بھائی، ہاں دونوں میں امتیاز پیدا کرو، ہاں دونوں میں امتیاز بھائی پیدا کرو۔ اور آج تو ہم امتیاز پیدا کر لیں گے، دوسرا امتیاز پیدا ہو گیا ہے، وہ گم پھر کے آ گئے ماشاءاللہ۔ تو سہو کا سجدہ ہو، اور یہ تلاوت کا سجدہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فقہا نے یہ لکھا ہے قضا نماز فجر کے وقت میں پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن حشیم بھائی سب کے سامنے نہیں پڑھنی، مسجد میں نہیں پڑھنی، چاہے آپ 15 منٹ 20 منٹ پہلا ہے، چونکہ لوگ موجود ہیں۔ اب جن کو مسائل معلوم ہے تو وہ یہ سوچیں گے کہ یار 2 تو پڑھ سکتے ہیں، صرف 2 باقی ہے فرض، اب یہ پڑھ رہا ہے، ہو نہ ہو۔ عارف بھائی ہوا ٹائم پر تمہارا موڑے دی آواز نکلے ماشاءاللہ، آج ہی نہیں نکلو تو کیا ہے کہ بھائی قضا نماز ہے، اور شریعت کے اندر ایک اصول ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ کو چھپانا واجب ہے، یاد رکھنا یہ واجب ہے، گناہ کو چھپانا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب یہاں مسجد میں پڑھیں گے اور وہ کہے گا کہ میں تو قضا پڑھ رہا ہوں، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس نے نورانی بھائی کیا کیا تھا، نماز میں گلی ماری تھی، نماز اس نے چھوڑی تھی، تو یہ گناہ کا کام، چاہے اس نے توبہ کر لی اس سے، لیکن اب اس کو نماز یہ پڑھنا ہے، یہ گناہ کا اظہار کر رہا ہے، اس پہ مستقل پھر گناہ ہوگا۔ گناہ کو چھپانا واجب ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے عشاء کے بعد اگر کسی کا وتر یہ قضا ہو گیا کسی دن، تو عشاء کے بعد تو نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں وہ وتر کی قضا کرنا چاہے تو فقہا نے یہ لکھا کہ تیسری رکعت میں سورت کے بعد ہم جو رفع یدین کرتے ہیں، ایک قول کے اعتبار سے یہ واجب ہے، تو فرمایا کہ یہاں پر وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، سورت کے بعد رفع یدین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں جو موجود ہے وہ کہ اس نے تو وتر پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ واپس پڑھ رہا ہے، تو ویسے تو کوئی اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ یہ 3 پڑھ رہا ہے کہ 4 پڑھ رہا ہے، لیکن ہاتھ اٹھائیں گے تو اس میں سعد اللہ صاحب کو فائدہ ہے، شوافے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم احناف یہ پکڑے جاتے ہیں، شوافے میں یہ تو ہاتھ اٹھاتے ہی ہے، اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اب ان کو بولوں آگے ہاں چونکہ روزانہ کئی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں حافظ صاحب، تو ان کو ہر بات میں بڑی چڑھانے کی عادت ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے۔ کئی بھی تھا એટલે ડોહા બાજી લડવા તૈયાર જ હોય, પછી હમે ગમે તેવો હોય ہیں ہاں، تو بہرحال اب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو امتیاز بھائی کیا ہوگا، پتہ چل جائے گا نا لوگوں کو، یہ گناہ کا اظہار ہے۔ اس لیے کہا کہ تیسری رکعت میں سورت کے بعد پڑھے قنوت، اور نارمل جیسے پھر نماز پوری کرتا ہے کرے، اور اخیر میں سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کیوں کرنا ہے؟ یہاں واجب چھوٹا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے اللہ اکبر، حالانکہ قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے معاذ بھائی کہ جان بوجھ کر واجب چھوڑ دے کوئی تو سجدہ سہو سے بھی نماز ادا نہیں ہوتی۔ سجدہ سہو کب کام دے گا؟ جب واجب بھول کر چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑ دے؟ ارے اس کا تو نام ہی سہو ہے کہ بھول کر ہو۔ اور یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں بھائی عرش، وہ کیسی ہے؟ جان بوجھ کر۔ لیکن فقہا نے یہاں لحاظ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں،
سجدے سہو سے وطر کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا، لیکن ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے، رفع یدین یہ نہیں کرنا ہے۔ خیر، میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے پوچھا، یہ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، اس میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے وقت میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ طلوع ہو جائے۔ یہ مسئلہ بھی لوگوں نے غلط سمجھا ہے، سمجھ آیا؟ پڑھ سکتے ہیں وہ نماز جنازہ، وہ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وہ پوری نماز نہیں ہے۔ نماز میں اصل چیز کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اس میں سجدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، رکوع بھی نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس سے جا کر پوچھا، میں نے کہا بیٹا تو نے یہ 4 رکعت کیوں پڑھی 2 کر کے؟ یہ جو صدیق بھائی بیٹھے نا وہیں اس نے پڑھی تھی۔ تو کہنے لگا کہ 2 رکعت میں نے تحیۃ المسجد پڑھی اور 2 رکعت سنت پڑھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ فجر کے اندر نہ تحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد۔ تو 5 وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھنا۔ غلط تم سمجھو گے اور سوال مجھ پہ مت کھڑا کرنا، سمجھ آیا؟ ہاں، میں نفل کا کہہ رہا ہوں، قضا تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو چھپ کر پڑھنا ہے۔ کہیں کونے میں جو ہے وہ چلے جاؤ اوپر، یا دروازے کے اندر چلے جاؤ، روم میں جو ہے چلے جاؤ، گھر پہ جو ہے وہ پڑھ لو، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے 5 وقت میں۔ ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرا جب غروب ہو رہا ہو، اور تیسرا جب سعد اللہ صاحب کہاں ہو؟ ہاں، تو سر پر ہو، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اور 2 اور وقت ہے، فجر کا پورا وقت، اس میں ہم کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کعبۃ اللہ کے اندر طواف کیا تو طواف کے بعد کی جو 2 رکعت ہے وہ بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نکل کر وہ جو وقت ہے مکروہ وہ ختم نہ ہو جائے، یاد رکھنا۔ ہاں، عصر میں تھوڑی سی گنجائش ہے، فجر میں تو ٹوٹل پورے وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے۔ عصر میں تھوڑی سی گنجائش کیا ہے؟ عصر میں جب تک میں اور آپ عصر کیا فرض ادا نہ کر لے وہاں تک نفل پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ چاہے آپ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو، جتنی آپ کو پڑھنی ہے نفل آپ پڑھتے رہو تو آپ پڑھ سکیں گے۔ لیکن اسماعیل بھائی جہاں عصر کا فرض ادا کر لیا اب مغرب تک نہیں پڑھ سکتے، چاہے اب آدھا گھنٹہ باقی ہو چاہے 1 گھنٹہ باقی ہو، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل اب جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ خیر، میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ دونوں 5 ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، اسی طرح 24 آورز میں 5 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں ہم نفل نہیں پڑھ سکتے اور طواف کے بعد کی 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھنا۔ اگر ہم نے حرم شریف میں کعبۃ اللہ میں عصر ادا کیا، عصر کے بعد ہم نے کیا کیا؟ طواف پورا کر لیا، ابھی مغرب میں کچھ وقت باقی ہے، یہ 2 رکعت ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہر چیز میں حد بندی ہے، اسی طرح یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی حد بندی ہے، کہاں کہاں نہیں پڑھنا ہے۔ جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی کام شریعت نے حرام قرار دیے ہیں، کسی حرام کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی مسئلہ جاننے کے باوجود ایسا کرے گا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن شریعت کے حکم کو ہلکا سمجھ کر کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان بھی کھو دے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ حرام کام سے پہلے نہیں پڑھنا ہے۔ مثال، شراب پی رہا ہے لیکن شراب سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوہو کام بہت اچھا کر رہا ہے تو بسم اللہ۔ زنا کر رہا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، اور زنا سے پہلے امتیاز بھائی کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ جو ہے کوئی پڑھ رہا ہے۔ جوا کھیل رہا ہے اور جوئے سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ چوری کر رہا ہے اور چوری سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔
یہ سب کام حرام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہاں آپ کو ایک بات میں سناؤں، اللہ تو اللہ ہے، اس کا تو کوئی ثانی نہیں، حضور بھی نہیں، یاد رکھنا۔ حضور کا مرتبہ خدا کے بعد تو ہے، لیکن حضور خدا کے ہم پلہ نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کریں کہ جو مرتبہ اللہ کا وہی مرتبہ حضور کا ہم یہ مقابلہ کریں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ خدا کو چھوڑ کر پھر کائنات میں حضور سب سے افضل ہے۔ خدا کے ساتھ کوئی نمبر نہیں ہے، خدا تو خدا ہے، اللہ تو جو ہے وہ اللہ ہے۔ لوگ تو اپنے بڑوں کی کیسی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تو احکم الحاکمین ہے، یہ تو شہنشاہ ہے، شاہوں کا شاہ ہے، یعنی شہنشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی تو پھر کتنی عظمت ہونی چاہیے، کتنا احترام ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ کے 3 نام آئے ہیں۔ ایک اللہ کا اسم ذات ہے اور وہ ہے اللہ، اور دوسرے الرحمن الرحیم، یہ دونوں نک نیم ہے اللہ کے، یہ صفتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام ہے، اس کی وجہ سے نہیں پڑھنا ہے۔ احترام کرنے والے تو کتنا احترام کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو سناؤں، ہو سکتا ہے اسی میں ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آج تو عارف بھائی 9:05 نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ مملکت پاکستان جو وجود میں آیا، یہ خواب کس کا تھا؟ سب سے پہلے پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ اشرف بھائی، آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ہم تو انڈیا والے ہیں، آپ کو تو بتانا پڑے گا کس نے دیکھا تھا؟ آپ کا نام اشرف بھائی ہے؟ ہاں، سنو، پاکستان کا خواب سب سے پہلے دیکھا تھا جن 2 شخصیتوں نے، اس کا نام ہے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے خواب دیکھا تھا۔ آپ کو اس کی کچھ تفصیل پڑھنی ہو تو ایک کتاب ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، صاحب معارف الحدیث۔ تو وہ کتاب اصل میں انہوں نے خود اپنی بایوگرافی لکھی ہے، جیون چرتر سوانح حیات، یہ حسن بھائی انہوں نے خود لکھی ہے اپنی۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تحدیث نعمت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تحدیث نعمت، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات بیان کیے ہیں، اس میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ تو حضرت تھانوی نے یہ خواب دیکھا تھا۔ کیوں؟ بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو یہ سنانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ دوسرا جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کا نام ہے شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ، اور یہ جو ان کا کلام ہے یہ خواب دیکھنے سے پہلے کا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ بات کا ہے، دیکھیے انسان کے نظریات، انسان کے خیالات یہ بدلتے رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے ایک ہی حالت پر بھی رہ سکتے ہیں لیکن عدلتے بدلتے بھی جو ہیں رہتے ہیں. یہی علامہ اقبال یہ تو قادیانیت کی طرف بھی مائل ہو گئے تھے. یہ غلام محمد جو ہیں ان کو نبی ماننے کے لیے بھی اسماعیل بھائی یہ تو تیار ہو گئے تھے. ایک وقت ان پہ وہ بھی آیا ہے. جو آدمی بہت ذہین ہوتا ہے نا تو اس کے ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز لمٹ میں اللہ دے نا وہ اچھی ہے. اللہ سے ہر چیز لمٹ میں مانگا کرو نہ. جے وہ اسمارٹ ہوئی نے ہے نورانی بھائی تو પછી આ બી એવું બી નહીં હોવું જોઈએ કે આપણો હાથ એમ ફેલાય હે ને એવું બી નહીં હોવું જોઈએ કે પછી ઉપરનું બટન હો કાયમ મારેલું જોઈએ. تو یہ بھی جب حد سے زیادہ آتا ہے نا مال یہ بھی انسان کو پھر فرعون بنا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مانگا ہے کہ اللہ مجھے فقر عطا نہ فرما. بقدر کفایت روزی اللہ کے رسول نے مانگی ہے, فقر نہیں مانگا ہے. اسی لیے یاد رکھو بعض لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں کہ الفقر فخری, اور یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ روایت بیان کی ہے اپنی کتاب میں. علماء محققین یہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے, لیکن بہت سے علماء اس کو حدیث کے نام پہ چلاتے ہیں مارکیٹ میں کہ الفقر فخری کیا ہے حسن بھائی کہ وہ حدیث ایسا نہیں ہے. ہاں حضور نے مال ومن شر فتنۃ الغنا یہ حدیث میں دعا آئی ہے. حضور نے دونوں سے پناہ مانگی ہے, فقر سے بھی حضور نے پناہ مانگی ہے, اور بلکہ حضور نے تعبیر دی کہ غریبی, تنگدستی, فقیری اس سے پناہ چاہیے حضور نے. اور مجھے اور آپ کو بھی سکھایا کہ اس سے پناہ مانگا کرو. کیوں؟ یہ حضور نے فرمایا, یہ حدیث میں یکاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام کہ بعض مرتبہ یہ فقیری, غریبی, تنگ دستی انسان کو کفر میں داخل کر دیتی. انسان ایمان کو خیر بات کہہ دیتا ہے, ایمان چھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے. خیر کیا کہہ رہا تھا اقبال؟ ہاں وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ بھی کیا ہے گاڑی پٹری پہ ویسے آ نہیں رہی ہے تو دل قبول نہیں کر رہا ہے. چلو پھر بھی یہ شاید میں بات کہیں اور نکلی ہے. خیر ہاں ذہانت, اقبال نہیں ذہانت, کہ ہر چیز میں نے کہا کہ مال بھی, ذہانت بھی, ہر چیز کس میں ہونی چاہیے؟ اپنی حد میں ہونی چاہیے. حنیف بھائی તમે ગમે તેટલું લુકમો દિયો પણ દિલ ہے کہ બધાય જોઈ લ્યો ہے. تو بہرحال کیا ہے ویسی جو ہے وہ چیز ہے کہ دل مانتا ہی نہیں ہے میرا کہ بھائی آپ نے لقمہ جو ہے وہ صحیح دیا ہے. اس لیے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے حد میں مانگا کرو. ہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ سے حد میں جو ہے وہ مانگا کرو. بعض مرتبہ انسان کو اولاد نہیں ہوتی تو شریعت نے صرف اولاد مانگنے کا حکم نہیں دیا, یاد رکھنا. ہم لوگ پچھتاتے اس لیے ہیں کہ صرف اولاد مانگتے اللہ سے. اللہ نے سکھایا, ابراہیم علیہ السلام کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. سورہ صافات میں ہے 23 پارے میں کیا مانگا؟ ربی حبلی من الصالحین. زکریا علیہ السلام نے کیا مانگا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو اس لیے اولاد بھی کیسی مانگا کرو؟ نیک اور صالح جو ہیں وہ اولاد مانگا کرو. ہاں خیر بہرحال اقبال انہوں نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا تھا. اور پھر یہ قائد اعظم کا نام تو آتا ہے, محمد علی جناح کا نام وہ بعد میں جو ہے وہ آتا ہے. باقی خواب انہوں نے پہلے دیکھا. اور یہ بھی ہوا کہ دونوں مملکت پاکستان وجود میں آئے اس سے پہلے انتقال کر گئے.
نہ پاکستان علامہ اقبال نے اشرف بھائی دیکھا ہے اور نہ ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان دیکھا ہے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت تھانوی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا اپنا ایک ملک ہو، ایک اسلامی جو ہے وہ نظام ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس زمانے میں دو اور بھی علماء تھے، دو بڑے علماء تھے اور دو جماعت تھی، ایک مدنی گروپ تھا اور دوسرا تھانوی گروپ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان بننا نہیں چاہیے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ بننا چاہیے، اس لیے کوئی مدنی پاکستان نہیں گیا ہے۔ لیکن یہ سب جو حضرت تھانوی ان کے ساتھ منسلک تھے یہ سب پاکستان گئے ہیں، یہاں تک کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند یہ بھی پاکستان تشریف لے گئے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے گئے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے گئے، مولانا بدر عالم میرٹھی علیہ الرحمہ پاکستان تشریف لے گئے، مولانا احتشام الحق تھانوی علیہ الرحمہ پاکستان تشریف لے گئے، مولانا ادریس کہدلوی علیہ الرحمہ پاکستان تشریف لے گئے، مولانا یوسف بندوری علیہ الرحمہ یہ پاکستان، یہ سب چوٹی کے علماء ہیں اور یہ سب تھانوی سے منسلک ہے۔ تو یہ سب اسی لیے وہاں پر جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے وہ وہاں پر۔ تو خیر قائد اعظم جو جن کو کہا جاتا ہے محمد علی جناح، تو انہوں نے بھی پھر بعد میں کوشش کی اور نئی مملکت وجود میں آ گئی، تو اب لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام تھا۔ کیوں کہ بھائی یہ سبب بنے ہیں ایک درجے میں اسلامی ملک یا مسلمانوں کا ملک آپ کہہ لے دینے کا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام تھا محمد علی جناح کا۔ اب کیا ہوا 1967 میں غالباً سب سے پہلے پاکستانی جو کرنسی ہے، تو پاکستانی کرنسی کے اوپر یہ آپ کو بتانا ہے اب اصل بات، تو پاکستانی کرنسی کے اوپر ان کا فوٹو چھاپا گیا۔ کس کا؟ محمد علی جناح مرحوم کا فوٹو جو ہے وہ چھاپا گیا۔ تو سب نے پاکستان میں مخالفت کی، جو تجار حضرات ہیں انہوں نے بھی مخالفت کی، روڈ پہ نکلے، علماء نے بھی مخالفت کی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد گرامی، انہوں نے باقاعدہ مضمون جو ہے وہ لکھا۔ شاعروں نے بھی مخالفت کی۔ تو شاعروں میں ایک بڑا نام تھا اس دور کے اندر، ان کا نام ہے احسان دانش، نام سنا ہوگا آپ نے، کیا نام تھا؟ احسان دانش۔ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہیں کے جہاں کے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چلے یہ سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک نظم لکھی، یہ جو فوٹو چھاپا گیا نوٹ پر، تو انہوں نے مخالفت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ محمد علی جناح کی توہین ہے، ان کی بے احترامی ہے کہ نوٹ پہ ان کا فوٹو جو ہے وہ شائع کیا جائے، نوٹ پہ ان کا فوٹو چھاپا جائے، یہ ان کی توہین ہے، اس کو بند کرو، ان کا فوٹو نہیں ہونا چاہیے اس پر۔ یہ نظم آپ کو مل جائے گی آج بھی، اور اخباروں میں جو ہے وہ چھپی، یہ سن لو۔ عارف بھائی نے 8:45 کہا تو وہ ہو گیا وقت ہے، لیکن جلدی جلدی آپ کو جو ہے وہ سنا دوں میں آپ کو کیوں منع کیا۔ یہ آپ غور کرنا نظم پر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں انہوں نے منع کیا، اور نہیں سمجھ میں آیا تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر سمجھائیں گے آپ کو، ہیں منڈے کو، لیکن انشاءاللہ آپ کو ہاشم بھائی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا لکھا احسان دانش نے؟ دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر، دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر۔ کیا دینا؟ ہاں آپ مجھے مت دینا۔ دیکھوں دیکھوں کیا عجوبہ ہے ذرا دینا ادھر، قائد اعظم کی تصویر ہے 100 کے نوٹ پر، 100 کے نوٹ پہ چھپی تھی پہلے۔ ذہن بھٹکا ہے یہ کس کا، یہ ستم کس نے کیا، میری خوش طبعی میں شامل زہر غم کس نے کیا، مصلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی،
کیا اسی تصویر سے رشوت بھی لی دی جائے گی؟ یہ ہے پہلی بات کہ یہ ان کی توہین ہے کہ لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر رشوت میں دیں گے. یہ توہین ہے ان کے نام کی, ان کی تصویر کی توہین ہے. آگے سنو وہ سب توہین انہوں نے بتلائی ہے. مصلحت کہہ کر زبان حال سے دی جائے گی, کیا اسی تصویر سے رشوت بھی لی دی جائے گی؟ دل لرز اٹھے نہ کیوں اس خواب کی تعبیر سے, رات دن اسمگلنگ بھی ہوگی اسی تصویر سے. کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب, کیا مسلمان اس طرح بھی لائیں گے مجھ پر عذاب, کیا اسی تصویر سے جا کر خریدیں گے شراب, کیا اسی تصویر سے جا کر خریدیں گے شراب. آگے جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کے بعد لوگ کیا کھیلیں گے میری روح کی تنویر سے, لوگ کیا کھیلیں گے میری روح کی تنویر سے, ملک بھر میں کیا جوا ہوگا اسی تصویر سے. یہ سب بے توہین, کہ یہ توہین ہے ان کی, بے احترامی, کہ یہ سب توہین. آگے وہ کہتے ہیں کلمہ گو کیا یوں بھی لٹیں گے میرا صبر و قرار. کلمہ گو یعنی ایمان والے, کلمہ گو کیا یوں بھی لٹیں گے میرا صبر و قرار, کیا اسی تصویر سے چکلے میں ہوگا کاروبار ہیں, کیا اسی تصویر سے چکلے میں ہوگا کاروبار. اور اس کے بعد جو ہیں وہ آگے لکھتے ہیں آخری جو ہے وہ مصرع ہے, نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے. شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے, تخلص جو بھی ہو. نوٹ پر تصویر دانش انحراف دین ہے. قائد اعظم کی تصویر یہ ان کی توہین ہے. کیوں؟ اس سے جوا یہی دیں گے, شراب یہی دیں گے, چکلے میں جائیں گے یہی دیں گے, اور کیا کہا, رشوت وہ یہی دیں گے. تو انہوں نے اس کو توہین شمار کیا کہ ایسے کام جو سب حرام ہے شریعت کی نظر میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہیں. جب محمد علی جناح کا اتنا احترام اور نوٹ پر تصویر چھاپنا یہ ان کی توہین, ان کاموں سے پہلے, رشوت دینے سے پہلے, شراب میں, جوئے میں, اسمگلنگ میں, چکلے میں, تو کیا یہی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اللہ کی توہین نہیں ہے؟ وہ تو بدرجے اولا جو ہے وہ توہین ہے. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا, اللہ تبارک و تعالی قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.